الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کا مستحق اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ یہ خوبی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لائق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو جو چیز بھی آپ کو نظر آئے گی تو وہ اللہ کی تخلیق کردہ چیز ہے۔ تو ایک ہوتا ہے حمد اور ایک ہوتا ہے شکر۔ تو حمد ہوتا ہے عام اور شکر ہوتا ہے خاص۔ یعنی حمد ہے عام کہ آپ آسمانوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات کو دیکھیں تو آپ کو بنانے والا یاد آئے گا۔ جیسے یہ مسجد ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ مسجد تو نظر آئے گی، لیکن جس نے بنائی ہے، کاریگر نے، اس کی تعریف ہوگی کہ اس نے کیسی اچھی عمارت بنائی ہے، کیسی اچھی بلڈنگ بنائی ہے۔ تو گویا کہ تعریف بنانے والے کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح حمد جو ہے یہ عام ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو شکر ہوتا ہے خاص، جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہو، کسی کو اللہ نے حسن دیا ہو، اولاد دی ہو، صحت دی ہو، تو پھر وہ انسان اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں۔ تو یہ جو کلمہ حمد ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب ذکروں سے سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کا جو ذکر ہے ان میں سب سے بہتر کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اس میں معبود یعنی باطلہ کی نفی ہوتی ہے اور اللہ کی ذات کا اثبات ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا افضل الدعا الحمدللہ افضل الدعا، تو فرمایا سب دعاؤں میں سے سب سے افضل جو دعا ہے وہ لفظ ہے الحمدللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأ، کہ آدمی جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا نیکیوں کے ساتھ جو پلڑا ہے، ترازو ہے، آدھا بڑھ جاتا ہے۔ اور جب کہتا ہے والحمدللہ تملأ، تو جب الحمدللہ کہتا ہے تو وہ مکمل بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ ہے کتنا؟ سیدنا داؤد علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ جی مجھے وہ میزان دکھاؤ جس میں تم نے اولاد آدم کی نیکیاں بدیاں تولنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کا ایک پلڑا دکھایا تو وہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے کے بعد جب پھر دوبارہ ہوش میں آئے تو عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جی اس کو کون بھرے گا، کس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کچھ کہ اس کو بھرے گا؟ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میری رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ میرے راستہ میں ایک کھجور کا ایک حصہ بھی خرچ کر دے گا تو میں اس کے لیے یہ ترازو نیکیوں والا بھر دوں گا۔ تو اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ آدھا جو ہے سبحان اللہ سے ہوتا ہے اور مکمل جو ہے وہ الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے وہ سب نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو اب وہ کتنا خلا ہے؟ زمین سے پہلے آسمان پر جانا ہو تو 500 سال لگتا ہے۔ تو اس لیے لفظ الحمد جو ہے وہ کلمہ شکر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ہر کھانے اور پینے پر اللہ کی حمد کی جائے، یعنی بندہ جب لقمہ اٹھائے تو کہے الحمدللہ، پھر جب دوسرا لقمہ اٹھائے کہے الحمدللہ، جب پانی پیے ایک گھونٹ تو کہے الحمدللہ۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھے گا ایک تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس کی پہلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو عام جو ہمارے مشہور و معروف ہے وہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، وہ دعا ہے، وہ بھی ہے،
2-3 دعائیں ہیں کھانا کھانے کے بعد کی. تو بہرکیف دعائیں یاد کرنی چاہیے. اگر نہیں آتی تو کم از کم لفظ الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے. کھا کے یہ نہیں ہے کہ ڈکار مارے تو بس اپنا آکڑ چڑھے. بس کئی لوگ کھانا کھانے کے بعد اکڑائیاں لیتے ہیں, تو یہ غلط چیز ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے جس اللہ نے کھانا دیا ہے. تو کم از کم اتنا بھی اگر انسان نہیں کر سکتا تو پھر انسان کیا ہے کہ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا, کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا, تو پھر انسان نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے کم از کم انسان کو لفظ شکر الحمدللہ ادا کرنا چاہیے. اور ویسے بھی جب کوئی آپ سے پوچھے سنائیں کیا حال ہے جی, تو کہیں الحمدللہ. یہ نہیں جو آج کل ہماری زبان پہ جی بس کچھ نہیں جی, حالات ہی نہیں ٹھیک جی, کاروبار ہی ٹھیک نہیں جی, بس بھائی نہیں الحمدللہ کہنا چاہیے. ہم سے بھی زیادہ جو لوگ غریب ہیں ملکوں میں, یا اسی ملک میں بھی ہم سے زیادہ لوگ غریب ہیں, تو اس لیے ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے. تو ویسے بھی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا, اگر میں آپ کو کہوں گا یا آپ مجھے کہیں تو آپ مجھے کیا دیں گے, یا میں آپ کو کیا دوں گا؟ سنیں گے نا. بس آپ میرے سامنے سنا دیں گے, میں سن کے کان لپیٹ کے چلا جاؤں گا. میں سناؤں گا تو آپ اسی طرح کریں گے, یا کوئی 10-20 روپے 100 روپیہ دے بھی دیں گے تو ایک دفعہ ہی دیں گے نا. دوبارہ جب میں بات کرنی چاہوں گا تو آپ پہلے ہی میرا موڈ سمجھ جائیں گے کہ اس نے پھر وہی بات کرنی ہے, تو آپ نے توجہ نہیں دینی میری بات پہ. تو اس لیے کیوں ہم اللہ کا گلا شکوہ ایک دوسرے کے آگے کریں کہ جی نہیں جی بس مر گئے جی, حالات نہیں جی, یہ نہیں وہ. بھائی اس اللہ کے آگے کرنا چاہیے جس اللہ نے دی ہے, تو وہ آگے آ رہا ہے. تو فرمایا سب تعریفیں اللہ کی ہیں, تو اس لیے کسی کی کوئی تعریف نہیں ہے, یہ سب اللہ کی ہے, اللہ کا دین ہے. اللہ نے سب کچھ بنایا ہوا ہے, اس لیے ہماری تمہاری کوئی تعریف نہیں. اصل تعریف اللہ کی ذات کی ہے جس نے ہمیں دیا بنایا. جو کچھ ہم کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پہن رہے ہیں, سب کچھ اللہ کا ہے. تو آگے ہے للہ, یہ اللہ کا ذاتی نام ہے لفظ اللہ. تو جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ دعا کرتا ہے, اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر عطا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اے ابی, مجھے آپ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں سے سب سے بڑی آیت آپ کے پاس, آپ کے نزدیک کون سی ہے؟ تو جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. تو جب آپ نے یہ جواب سنا تو آپ نے سیدنا ابی بن کعب کے سینے کے ہاتھ لگایا, تو نال فرمایا ہنی ان لکا یا ابا المنذر, اے ابا المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. یعنی تم نے بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ یہی اس اللہ کا اسم اعظم ہے, اللہ لا الہ الا ہو. وہ آیت الکرسی میں بھی ہے, سورہ آل عمران کی آیت شروع میں بھی ہے, اور دوسرے سپارے میں بھی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تو اس لیے جب دعا کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ اللہ لا الہ الا ہو, یہ لفظ اللہ کا صرف ذاتی نام ہے. آگے ہے رب العالمین, تو رب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. تو رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا, پرورش کرنے والا, پروردگار. عام ہماری زبان میں پروردگار مانا کیا جاتا ہے. تو پروردگار کہتے ہیں جو پالنے والا ہو, رزق دینے والا ہو, صحت دینے والا, تندرستی دینے والا ہو. تو یعنی اللہ کون ہے؟ جو رب بھی ہے, یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ نباتات ہوں, جمادات ہوں, انسان ہوں, جن ہوں, کوئی بھی ہو, جتنے بھی جہان ہیں. اور بلکہ بعض نے 70,000 لکھا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. سورۃ المدثر میں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, فرمایا آپ کے رب کے لشکروں کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی کو مخلوقات ہیں. تو بعض نے اپنے اندازے کے مطابق ہی لگائی ہیں کہ اتنی کو مخلوقات ہیں, لیکن کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو جمعہ سر میں پڑ جاتی ہیں اس سے ایک چھوٹی ہوتی ہے, اور اسی طرح سسری ہوتی ہے, اس طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن اللہ نے ان کو آنکھ, ناک, کان, دماغ, ہر چیز دی ہوئی ہے. وہ چلتے بھی ہیں, پھرتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, اڑتے بھی ہیں, ان سب کچھ ہے. تو یہ سب کو دینے والا کون ہے؟ رب, اس کو کہتے ہیں رب. آگے عالمین, یہ جمع ہے عالم کی, یعنی تمام جہانوں کا, جتنے بھی جہان ہیں. یعنی ایک جہان ہے وہ آیا ختم ہو گیا, آگے دوسرا جہان شروع ہو گیا. یعنی جیسے ہم چلتے آ رہے ہیں تو جس کو لڑی کہتے ہیں, پیڑیاں کہتے ہیں, نسل کہتے ہیں, صدیاں کہتے ہیں, مختلف نام ہیں.
تو وہ ختم ہو گئے، آگے دوسری نسل چل گئی، وہ ختم ہو گئی صدی، دوسری صدی آ گئی۔ تو یہ جتنے بھی جہان آتے جاتے بدلتے ہیں یا موجود ہیں، سب کو پالنے والا، سب کو روزی دینے والا، سب کا پروردگار کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، رحایت رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ خوبیاں، دو صفات بیان کی ہیں کہ اگر اللہ رحمان میں یہ خوبیاں نہ ہوتی تو نظام نہ چل سکتا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہر غلطی پہ، ہر گناہ پہ پکڑنا چاہتے تو پھر تو یہ نظام چلنا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہم آج فیکٹری میں یا دکان میں کسی کو ملازم رکھیں تو اگر غلطی کرے تو ہم مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں یا اس کو چھٹی کرا دیتے ہیں، تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ بھی کرتے تو یہ نظام نہیں چلنا تھا۔ اس لیے یہ اللہ کی خوبی ہے کہ وہ مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اگر بندہ روزانہ 70 بار بھی غلطی کر کے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کرنے واسطے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے کیوں کی ہے، اللہ تعالیٰ تانا بھی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد بھی نہیں کرواتے کہ پہلے بھی تو نے غلطی کی، بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ جی مجھے معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلیں یہ تو ہے نا، میرے بندے کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ میرا رب ہے معاف کرنے والا، تو میرے سے معافی مانگتا ہے، معافی مانگ کے پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، تو میں پھر معافی دینے کے لیے تیار ہوں، جتنی بار مرضی، یعنی 70 یا 70 سے بھی زیادہ، جتنی بار بھی گناہ کر کے غلطی کر کے معافی مانگے میں اسی وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ہے رحمان رحیم، جو اللہ تعالیٰ بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ الکاف میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو گناہ کی وجہ سے پکڑنا چاہتے تو پھر اس زمین میں کوئی زندہ نہ رہتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مہربانی ہے کہ بندہ اس کا کھا پی کر سب کچھ استعمال کر کے بھی اکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے، تو یہ اس کی صفتیں ہیں، یہ اس کی خوبیاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات یہ دو بیان کی ہیں، تو اس کے معنی مفہوم جو ہے وہ میں نے کل بھی اور پرسوں بھی 2 دن پہلے بیان کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ۔